ہمارے یہاں مکتبہ افراحی میں غیر مسلم اور کافر کے درمیان فرق بیان کیا جاتا ہے۔ ایک تو اس میں یہ سوال ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے، کیا قرآن مجید میں کہیں یہ فرق بیان کیا گیا ہے یا کسی حدیث میں ہے؟ دیکھیے دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا ہے کہ یہ انہوں نے کفر کیا ہے من بعد ما جاءک العلم، علم آنے کے بعد۔ تو علم آنے کے بعد یعنی بات واضح ہونے کے بعد، دو ٹوک طرح سے سمجھ جانے کے بعد جو آدمی انکار کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ دوسری اس کی دلیل یہ ہے کہ لفظ کافر جب ہم استعمال کرتے ہیں تو کافر اور کفر دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر میں جو جملے 3 لکھ رہا ہوں، اس نے لکھا، وہ لکھتا ہے، وہ لکھاری ہے یا مصنف ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے بتائیے کہ اس نے لکھا، مثلاً آپ نے اگر میٹرک بھی کیا ہوا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، تو آپ نے کتنا کچھ لکھا ہوگا، ہر روز ہوم ورک ملتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو کیا آپ لکھاری ہیں؟ نہیں ہے نا۔ اتنا کچھ لکھنے کے باوجود آپ لکھاری نہیں ہیں۔ تو اس نے کفر کیا، اب اس طرح رکھ دیجئے، اس نے کفر کیا، وہ کفر کرتا ہے، وہ کافر ہے۔ یہ دونوں آدمی کافر نہیں ہوئے۔ جس طرح یہ آدمی لکھاری نہیں ہوا، اسی طرح یہ آدمی کافر نہیں ہوئے۔ یہ گناہ گار ہیں، انہوں نے کسی چیز میں کفر کر لیا، کافر نہیں ہوئے۔ تو وہ کافر ہے، یہ آخری سٹیج ہوتی ہے جب آدمی پوری طرح بات کو سمجھ گیا ہے، کافروں والا اس نے کہہ دیا کہ میں کچھ نہیں مانتا، اس نے کفر کیا۔ یہ میں نے آپ نے بھی کیا ہو سکتا ہے۔ کتنے ہی معاملات کل قیامت والے دن کھلیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھو تم نے یہ کفر کیا تھا، یہ کفر کیا تھا، یہ کفر۔ تو وہ کفر کرتا ہے، یہ اس سے بڑا ہے، یعنی سب سے چھوٹا یہ ہے اور پھر یہ اس سے چھوٹا ہے اور یہ سب سے بڑا ہے، تو وہ کافر ہے۔ اب اس کے بعد آگے آ جائیے، ایک اور سٹیج ہوتی ہے، وہ فرعون ہے، وہ ابو جہل ہے۔ یہ اس سے بھی بڑی سٹیج ہوتی ہے کہ اصل میں اب یہ آدمی صرف کافر نہیں ہے، رسول کا دشمن ہی بن گیا تھا، رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، تو یہ اور بڑا آدمی ہو جاتا ہے کفر میں۔ تو یہ پھر ایک درمیانی چیز آ گئی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس زبان کی وجہ سے ایک دلیل ہے کہ ہم کافر کو اللہ زی کفر کے معنی میں نہیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دوسری بات میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ من بعد ما جاءک العلم، تو جب علم آ جاتا ہے تو پھر انکار کرنے والا اور معاملہ ہے، اور جب علم نہیں آتا تو اس کا معاملہ اور ہے۔ تو اس وقت دنیا میں جتنے غیر مسلم ہیں ان کے پاس ہماری طرف سے علم نہیں گیا، خبریں گئی ہیں۔ خبر اور علم میں فرق کیا جاتا ہے۔ خبر وہ ہوتی ہے جس کے جھوٹ اور سچ ہونے کا امکان ہو، یہ خبر ہوتی ہے، اور علم ہوتا ہے جس کے جھوٹ ہونے کا امکان نہ ہو، غلط ہونے کا امکان نہ ہو، یہ فرق ہے۔ تو جس تک علم پہنچتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ بات ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، اس میں شک و شبہ نہیں ہے، پھر بھی وہ انکار کرتا۔ تو اس وقت دنیا میں جو ہماری طرف سے علم پہنچا ہے، وہ تو ان کو تو چھوڑیے، خود اپنی حالت دیکھیے ہمارے مسلمانوں کی کہ کیا ہمیں پورا دین سمجھ ہے؟ نہیں۔ تو ہمارے اپنے پاس علم نہیں ہے تو ہمیں دینا کیا ہے؟ ہمارا جو بھی علم اس وقت پہنچ رہا ہے غیر مسلموں کے پاس، وہ نہایت ناقص، ہماری آراء کے اوپر مبنی، ہمارے جھوٹوں پر، ہمارے فتووں پر، ہمارے اقدامات پر، ہمارے اعمال پر۔ میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری وجہ سے باتیں سننا پڑتی ہیں، ہماری وجہ سے۔ ہمارے کرتوت اتنے برے ہیں، وہ اسلام بدنام ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت دنیا میں کہیں پر بھی اسلام کے بارے میں سچا علم موجود نہیں ہے۔ ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے تو دوسروں تک پہنچا تو بہت بات کی بات ہے۔ اب وہ اللہ کی قسمت سے کچھ لوگ سیدھا قرآن کھول کے پڑھ لیتے ہیں تو قائل ہو جاتے ہیں، ورنہ ہمارے کرتوت تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم اسلام کی صحیح باتیں پہنچا سکیں۔